لبیک اللہم لبیک حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں حجاج کرام قافلوں کی صورت میں مکہ مکرمہ سے منا پہنچے، جہاں انہوں نے نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ادا کی۔ عازمین حج نے منا میں رات بھر قیام کے دوران زیادہ تر وقت عبادات، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن پاک میں گزارا۔ منا میں روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے اور فضا میں لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ آج 9 ذی الحج کو حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ عازمین میدان عرفات میں جمع ہوں گے، جہاں مسجد نمرہ سے دیا جانے والا خطبہ حج سنیں گے اور ظہر و عصر کی نمازیں قصر ملا کر ایک ساتھ ادا کریں گے۔ میدان عرفات میں غروب آفتاب تک اللہ کے حضور توبہ استغفار اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ غروب آفتاب کے فوراً بعد عازمین حج عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ عازمین حج رات کھلے آسمان تلے مزدلفہ میں گزاریں گے، جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر ایک ساتھ ادا کی جائیں گی اور جمعرات شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں چنی جائیں گی۔ 10 ذی الحج کی صبح عازمین حج مزدلفہ سے دوبارہ منا پہنچیں گے، جہاں بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی، جس کے بعد قربانی کر کے بال کٹوائے جائیں گے اور احرام کھول دیا جائے گا۔ بعد ازاں حجاج کرام مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کریں گے اور واپس منا لوٹ آئیں گے۔ منا میں قیام کے دوران حجاج کرام بقیہ دنوں میں بھی شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا عمل رمی جاری رکھیں گے اور 12 ذی الحج کو غروب آفتاب سے قبل منا سے بھی روانہ ہوں گے، جس کے ساتھ ہی حج کے تمام مناسک مکمل ہو جائیں گے۔ سعودیہ اور پاکستان کو بھی اسرائیل کے ساتھ ابراہیم معاہدے میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کو مشرق وسطی میں تعلقات کی ایک بڑی سفارتی تبدیلی قرار دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا ہے کہ خطے کے مدد اسلامی ممالک کو ابراہیم معاہدوں میں شامل ہو کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا چاہیے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری ایک طویل بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، اردن، ترکیہ، پاکستان، قطر اور مصر کی قیادت سے گفتگو کی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گفتگو میں نے زور دیا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے اور ممکنہ معاہدے کے بعد ان ممالک کو ابراہیم معاہدوں میں مشترکہ طور پر دستخط کر کے لازمی شمولیت اختیار کر لینی چاہیے۔ منجمد اثاثوں کی بحالی اور امریکہ کے ساتھ امن معاہدہ۔ ایرانی وفد قطر پہنچ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی، پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالباف اور مرکزی بینک کے گورنر کے ہمراہ قطر پہنچ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مذاکراتی ٹیم قطر میں ان حساس اور غیر حل شدہ معاملات جیسے منجمد اثاثوں پر تبادلہ خیال کریں گے جو ممکنہ مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے میں رکاوٹ سمجھے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کا تصویراتی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق۔ مشترکہ اعلامیہ۔ عوامی جمہوریہ چین کے ریاستی کونسل کے وزیر اعظم لی چیانگ کی دعوت پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 23 مئی سے 26 مئی 2026 تک چین کا سرکاری دورہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی۔ چین کے وزیر اعظم لی جیانگ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مذاکرات کیے۔ دونوں فریقین نے خوشگوار ماحول میں بات چیت کی اور چین و پاکستان کی ہر موسم کی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے اور بین الاقوامی علاقائی امور پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ محمد رضوان کو ڈراپ کرنے کے حوالے سے پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ ہیڈ کوچ کا کہنا تھا کہ میرے آنے سے قبل محمد رضوان نہ T20 اسکواڈ کا حصہ تھے اور نہ ہی کپتان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ویسٹ انڈیز ون ڈے سیریز کے بعد ہمیں لگا کہ رضوان کو کپتانی سے ہٹا دینا چاہیے۔ رضوان کی کپتانی میں قومی کرکٹ ٹیم بہتر پرفارمنس نہیں دے پا رہی۔ مائک ہیسن کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں انفرادی پرفارمنس کو نہیں بلکہ ٹیم کے مفاد کو دیکھ کر ٹیم تیار کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رضوان کو ڈراپ کر کے دیگر کھلاڑیوں کو بھی پیغام دیا ہے۔ کھلاڑیوں کے اعتماد میں گزشتہ 1 سال کے دوران اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ کپ آئندہ سال ہے، ہمیں مزید آپشنز پر غور کرنا ہے۔